अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब ने हज सीजन 2024 के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा, विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब आए गैर मुल्कियों को हज सीजन के दौरान मक्का में दाखिल होने की नहीं होगी इजाज़त। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को गजा बिलखुसूस रफा में फौरी मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का दिया हुक्म। हमास ने फैसले का किया खैर मकदम तो इसराइल ने फैसला मानने से कर दिया साफ इनकार। आलमी अदालत के फैसले के फौरी बाद इसराइल ने रफा में हमले किए तेज। ताज़ा बमबारी में मजीद फलस्तीनियों की शहादत। अस्पताल पर भी कर रहे हैं हमले। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर पर क्या हुआ था हमला। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई सामने। हेलीकॉप्टर पर किसी भी तरह के कोई हमले के नहीं मिले सबूत। ईरानी फौज की तहकीकात में इंकशाफ। छठे मरहले के तहत आज 8 रियासतों की 58 सीटों पर हो रही है वोटिंग। दिल्ली में दिलचस्प मुकाबला। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी ने भी डाला वोट। और हिंदुस्तान में एक तरफ शदीद बारिश तो एक तरफ हीट वेव का कहर। वेस्ट बंगाल में इतवार की शाम टकराएगा रिमल तूफान। राजस्थान समेत कई रियासतों में हीट वेव से 12 की मौत। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि जिन गैर मुल्कियों के पास विजिट वीज़ा है उन्हें हज सीजन के दौरान मक्का में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होगी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने वजाहत की है कि विजिट वीज़ा की सहूलत में हज की इजाज़त शामिल नहीं है। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने आइंदा हज सीज़न के पेश नज़र जुमेरात 23 मई से 21 जून 2024 तक जिन अफराद के पास भी किसी भी किस्म का सऊदी विजिट वीज़ा है उनके मक्का में दाखिले पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। वज़ारत दाखिला ने इस ऐलान के साथ ही इस बात की भी वजाहत की है कि विजिट वीज़ों के तहत हज अदा करने की इजाज़त शामिल नहीं होती है। अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत ICJ ने गजा में फौरी जंगबंदी और बिलखुसूस रफा में मिलिट्री ऑपरेशन रोकने के लिए साउथ अफ्रीका के केस का फैसला सुना दिया। आलमी अदालत इंसाफ के सदर नवाब सलाम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इसराइल ने 7 मई को रफा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया जिसके खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की गई। आलमी अदालत के सदर ने 2 के मुकाबले में 13 की अक्सरियत से किया गया फैसला सुनाते हुए इसराइल को रफा में फौजी ऑपरेशन फौरी बंद करने और इस मकसद के लिए उठाए गए इक़दामात से 1 महीने के अंदर अदालत को आगाह करने का हुक्म दिया। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को हिदायत भी दी कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक पहुँचने के लिए रसाई दे। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ यानी ICJ के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि सिर्फ इसराइल को रफा पर हमले रोकने का हुक्म देना काफ़ी नहीं है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास रहनुमा बासम नईम ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि गजा में नस्ल कुशी रोकने के लिए सलामती कौंसिल को मज़ीद काम की ज़रूरत है। गजा की पट्टी में इसराइली जारहियत वहशियाना और ख़तरनाक है। बासम नईम ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आलमी अदालत के फैसले पर फौरी अमली इक़दामात करे। अमली इक़दाम से सियोनी रियासत को फैसले पर अमल दरामद पर मजबूर किया जा सकता है। वहीं इसराइल ने रफा पर हमले रोकने से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली कौमी सलामती के मुशीर का कहना है कि रफा ऑपरेशन से फ़लस्तीनियों की तबाही का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जिससे आबादी तबाह हो। इस दरमियान इसराइली जंगी जहाज़ों ने साउथ गजा की पट्टी के शहर रफा पर तेज़ हमले किया है। यह हमले इंटरनेशनल कोर्ट की जानिब से शहर पर जारहियत ख़त्म करने का फैसला जारी किए जाने के चंद ही मिनटों बाद किए गए। इसराइली फ़ौज की ताज़ा बमबारी के नतीजे में मज़ीद 10 फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। काबिज़ इसराइली फ़ौज ने तोपखाने से रफ़ा के सेंटर में कुवैत के ख़ुसूसी हॉस्पिटल के आसपास के इलाकों पर भी बमबारी की।
قابض فوج ہر اس شخص پر گولی چلا رہی ہے جو رفح کے سینٹر تک پہنچتا ہے اور ایمبولینس کے عملے کو زخمیوں کو امداد فراہم کرنے سے روک رہا ہے۔ الجزیرہ کے نامہ نگار کے مطابق رفح کے مختلف علاقوں خصوصاً شہر کے سینٹر پر حملے کیے گئے ہیں۔ حملوں کا سلسلہ رات بھر جاری رہا۔ المواطنين القرب من منطقة أصداء في مواصف خان يونس مع القصف. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے کی ابتدائی تحقیقات میں حملے کے کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو پیش آنے والے حادثے میں اب تک کسی بھی مجرمانہ سرگرمی کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ ایرانی فوج کے جنرل اسٹاف نے حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی، جس میں بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر نے بلندی پر پہاڑی سلسلے سے ٹکرانے کے بعد آگ پکڑ لی تھی، جبکہ ہیلی کاپٹر کے ملبے میں گولی کا بھی کوئی سراغ موجود نہیں ہے۔ پاپوا نیو گنی میں قیامت خیز لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں ایک پورا کا پورا گاؤں دفن ہو گیا، جس سے 300 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ساؤتھ بحر الکاہل کے ملک پاپوا نیو گنی کے پہاڑی علاقوں میں بڑے پیمانے پر لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی۔ دفن ہونے والے یموالی گاؤں کے 300 سے زیادہ افراد جان سے گئے، جبکہ سینکڑوں ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ حادثے میں 1100 گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ لینڈ سلائیڈنگ کے دوران مٹی کا تودا اس وقت اچانک گرا جب لوگ سو رہے تھے۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد آئیے دیکھتے ہیں اب اہم نیشنل نیوز۔ لوک سبھا الیکشن کے چھٹے مرحلے میں آج ہفتے کو 6 ریاستوں اور 2 مرکز کے زیر انتظام ریاستوں کی 58 سیٹوں پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ دارالحکومت دہلی کی سبھی 7 سیٹوں کے علاوہ یو پی کی 14 سیٹیں، ہریانہ کی سبھی 10 سیٹ، جھارکھنڈ کی 4، اڈیشہ کی 6، بہار اور ویسٹ بنگال کی 8 سیٹیں اور جموں کشمیر کی 1 سیٹ پر ووٹنگ ہو رہی ہے۔ وہیں اڈیشہ کی 42 اسمبلی سیٹوں کے لیے بھی ووٹنگ کی جا رہی ہے۔ ہفتے کی صبح 7 بجے شروع ہوا ووٹنگ کا عمل شام 6 بجے تک جاری رہے گا۔ چھٹے مرحلے کی اس ووٹنگ میں جن اہم شخصیات کی قسمت کا فیصلہ ای وی ایم میں بند ہو جائے گا، ان میں مینکا گاندھی، سمبت پاترا، منوہر لال کھٹر، منوج تیواری، محبوبہ مفتی، کنہیا کمار اور راج ببر شامل ہیں۔ لوک سبھا الیکشن کے چھٹے فیز کی ووٹنگ کے دوران آج کانگریس کے اعلیٰ قائدین سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی بھی ووٹ ڈالنے پہنچے۔ ووٹ دینے کے بعد راہل گاندھی نے اپنی ماں سونیا گاندھی کے ساتھ سیلفی لی اور ایکس پر پوسٹ کی۔ ساتھ ہی انہوں نے بی جے پی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ پہلے 5 مرحلوں کی ووٹنگ میں آپ نے جھوٹ، نفرت اور غلط تشہیر کو مسترد کر کے اپنی زندگی سے جڑی زمینی ایشوز کو ترجیح دیں۔ کچھ خاص ایشوز پر لکھتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ آج 6 فیز کی ووٹنگ ہے اور آپ کا ہر ووٹ یقینی بنائے گا کہ نوجوانوں کے لیے 30 لاکھ خالی سرکاری عہدوں پر بھرتی اور 1 لاکھ روپے سال کی پہلی نوکری پکی اسکیم شروع ہو جائے۔ ساتھ ہی انہوں نے لوگوں سے ووٹنگ کرنے کی بھی اپیل کی۔ جموں کشمیر کی آخری سیٹ اننت ناگ راجوری میں ووٹنگ کے دوران پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اچانک دھرنا دینے بیٹھ گئے۔ محبوبہ مفتی نے حکومت پر بڑا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ ووٹنگ سے پہلے کئی معصوم لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا۔ اننت ناگ کا کوئی تھانہ نہیں ہے جہاں ہمارے لڑکوں کو بند نہ کیا گیا۔
ان کے خلاف کوئی مجرمانہ کیس درج نہیں ہے، لیکن وہ PDP کے ایجنٹ ہیں، صرف اسی لیے انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ہمارے لڑکوں کو چھوڑ دیجیے، آپ ہمارے لڑکوں کو چھوڑ دیجیے، ان کو ووٹ ڈالنا ہے، ہمارے لڑکوں کو چھوڑ دو، ووٹ ڈالنا ہے۔ آپ خود رہی ہیں، تبھی تو میں جانتی ہوں قانون، میں نے لاک کیا ہوا ہے، ہمارے لڑکے کیوں بے گناہ بات ہے؟ آپ وہیں سے چھوڑ دو، 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 قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، محبوبہ جی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جیل کا بدلہ ووٹ سے، 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 غریبی ورکر کو چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو، محبوبہ جی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، محبوبہ جی قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نہیں ان کو کہ میرا بالر کو ان کو بتائیے، ان کو کیوں بند رکھا ہے؟ آج یہ جو ہے کیا وائلیشن ہو رہی ہے؟ تھانے میں لوگ کیوں بند ہیں؟ وہ وائلیشن نہیں ہے، وہ وائلیشن نہیں، میں کیا سنوں آپ کی بات؟ آپ وہیں سے سب سیکھ کے آئی ہیں، اور کیا کریں گے آپ؟ ووٹر ہے، آپ اپنا ووٹ یہ جو یہاں یہ جو بند ہے ووٹر نہیں ہے، میم آپ اپنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ جو اندر بند ہے وہ کہاں ووٹ ڈالیں گے؟ جو تھانے میں بند ہے وہ کہاں ووٹ ڈالیں گے؟ میم ریکویسٹ ہے آپ جو دہلگاہ میں بند ہے، اننت ناگ میں بند ہے، اشفاق میں تھوڑا پیچھے چلیے، میں گر جاؤ گے، آپ گر جاؤ ویسٹ بنگال میں ووٹنگ سے پہلے ایک مرتبہ پھر بڑی واردات پیش آئی ہے۔ یہاں ووٹنگ سے ایک رات پہلے یعنی کل جمعہ 24 مئی کی رات کو مشرقی مدنا پور ضلع کے مہیشا دل میں ترنمول کانگریس لیڈر کا قتل کر دیا گیا۔ الزام ہے کہ BJP کارکنوں نے ممتا بنرجی کی پارٹی ترنمول کانگریس کے لیڈر کا قتل کیا ہے۔ مرنے والے لیڈر کی پہچان شیخ محبول کے طور پر ہوئی ہے۔ وہ گرام پنچایت کے سابق رکن تھے۔ ترنمول کانگریس کا کہنا ہے کہ محبول جمعہ کی رات قریب 11 بجے پارٹی کارکنوں کو چھوڑنے کے بعد بائک سے لوٹ رہے تھے، تبھی ان پر حملہ کیا گیا۔ حملہ نے انہیں قتل کرنے کے بعد ان کی باڈی تالاب میں پھینک دی تھی۔ پولیس فی الحال اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ امبیڈکر نگر سے SP امیدوار لال جی ورما کے گھر یوگی سرکار کے اشارے پر پولیس نے پوری فورس کے ساتھ پہنچ کر امیدوار کو نظر بند کیا اور ووٹنگ کرنے سے دلتوں، پچھڑوں اور اقلیتوں کو روکا جا رہا ہے۔ ووٹ نہیں ڈالیں گے ہم لوگ کیسے ڈلوا دیں گے؟ آپ کیا پلیز ہے، میں نہیں سمجھتا۔ آپ اتنی فورس لے کر میرے گھر میں گھس آئے۔ یہ لوگ گیٹ کود کے گیٹ کھولے ہیں، پورا گیٹ کود کے تب گیٹ کھولے ہیں یہ لوگ۔ شیرو سلطان کھلے تھے، بن رہا ہے۔ ہم پیسہ لے کر جا رہے ہیں، راستے میں کئی کام تھے، راستے میں کون مقدمہ لکھا جائے؟ کون سا مقدمہ لکھ دیا جائے گا؟ جب یہ کئی لاکھ تو تھا، کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ آپ کہیے میں یہی ہوں، نہیں کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا، گواہی پوری ہے۔ آپ نے وہاں خطرناک طوفان ریمبل بنگلہ دیش اور ویسٹ بنگال کے ساحلوں سے اتوار کی شام تک ٹکرائے گا۔ اس طوفان کو لے کر محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ یہ بنگال کی وادی میں مانسون سیزن کا پہلا طوفان ہوگا۔ اس طوفان کی وجہ سے 102 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ وہیں ویسٹ بنگال سمیت نارتھ اوڈیشہ، میزورم، تریپورہ اور ساؤتھ منی پور کے ساحلی ضلعوں میں 26 اور 27 مئی کو بھاری بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آسام، میگھالیہ، اروناچل پردیش، ناگالینڈ میں بھی بھاری بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ہندوستان کی کئی ریاستیں اس وقت ہیٹ ویو کی چپیٹ میں ہیں۔ راجستھان میں تو گرمی نے قہر مچایا ہوا ہے۔ ویسٹ راجستھان فلودی میں کل جمعہ کو زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 49 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ راجستھان میں شدید گرمی سے 12 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔
महकमा मौसमियात ने लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। दारुल हुकूमत दिल्ली, NCR, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कल 26 मई तक हीट वेव का शदीद खतरा रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के अलग अलग इलाकों में लू चलने के आसार हैं। महकमा मौसमियात ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सऊदी अरब ने हज सीजन 2024 के लिए किया बड़ा ऐलान। कहा, विजिट वीजा पर सऊदी अरब आए गैर मुल्कियों को हज सीजन के दौरान मक्का में दाखिल होने की नहीं होगी इजाजत। आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को गजा बिलखुसूस रफा में फौरी मिलिट्री ऑपरेशन रोकने का दिया हुक्म। हमास ने फैसले का किया खैर मकदम तो इसराइल ने फैसला मानने से कर दिया साफ इनकार। आलमी अदालत के फैसले के फौरी बाद इसराइल ने रफा में हमले किए तेज। ताज़ा बमबारी में मजीद फलस्तीनियों की शहादत, अस्पताल पर भी कर रहे हैं हमले। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर पर क्या हुआ था हमला? इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट आई सामने। हेलीकॉप्टर पर किसी भी तरह के कोई हमले के नहीं मिले सबूत। ईरानी फौज की तहकीकात में इंकशाफ। छठे मरहले के तहत आज 8 रियासतों की 58 सीटों पर हो रही है वोटिंग। दिल्ली में दिलचस्प मुकाबला। राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी ने भी डाला वोट। और हिंदुस्तान में एक तरफ शदीद बारिश तो एक तरफ हीट वेव का कहर। वेस्ट बंगाल में इतवार की शाम टकराएगा रिमल तूफान। राजस्थान समेत कई रियासतों में हीट वेव से 12 की मौत। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।